رسالته سيصيب الذين أجرموا سوار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نعمة الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خير خلق الله. بعد حمد و صلاۃ خطیب اہل سنت حسین ناموس رسالت برادرم علامہ قاری محمد ندیم رضوی سیلانی صاحب، رہنما تحریک لبیک پاکستان، خطیب اہل سنت زینت القراء جناب قاری محمد شفیق صدیقی صاحب، جلیل المرتبت قابل عزت علماء کرام اور قابل عزت سامعین و حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہر ماہ کی طرح حسب معمول و حسب سابق آج بھی 22 تاریخ کو بعد نماز مغرب ہم یہاں جامعہ غوثیہ معصومیہ قلعہ سیدہ میں ماہانہ درس قرآن کی مبارک اور باعزت نشست کا سلسلہ تحفظ ناموس رسالت و عقیدہ ختم نبوت میں شریک ہے، اور آج کی اس مبارک اور باعزت نشست میں میں نے اپنے خیالات کے اظہار کے لیے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ انعام کی آیت نمبر 123 اور 124 کو تلاوت کیا ہے، اور ان دو آیات کے اندر آج سے 1450 سال قبل سے لے کر اس وقت تک جو حالات ہیں وہ ان دو آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ کچھ دیر کے بعد آپ کو خود محسوس ہو جائے گا کہ آج ہمیں کن حالات کا سامنا ہے، اور آج سے 1450 سال قبل اسلام اور اسلام کے ماننے والوں کو کیسے حالات کا سامنا تھا۔ ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کی کسی بھی آیت کو سمجھنے کے لیے اس آیت کا شان نزول معلوم ہونا ضروری ہے۔ صرف آیت پڑھنا اور آیت کا ترجمہ آپ کو ثواب تو دے سکتا ہے، لیکن حقائق سے آگاہی نہیں ہو سکتی۔ حقائق سے آگاہی کے لیے آیت کا شان نزول معلوم ہونا ضروری ہے۔ آپ اسی آیت کو میں ایک بار پھر پڑھ لیتا ہوں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُّؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ۔ آیت میں نے پڑھ لی، مجھے بھی ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں مل گئیں، آپ کو بھی ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں مل گئیں۔ ترجمہ سن لیں۔ اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں اس کے مجرموں کے سرغنہ کیے کہ وہ اس میں داؤ کھیلیں، اور داؤ نہیں کھیلتے مگر اپنی جانوں پر، اور انہیں شعور نہیں، اور جب ان کے پاس کوئی اللہ کی نشانی آئے کہتے ہیں ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہمیں بھی ویسا ہی نہ ملے جیسا اللہ کے رسولوں کو ملا، اور اللہ خوب جانتا ہے جہاں اپنی رسالت رکھے ان قریب مجرموں کو اللہ کے یہاں ذلت پہنچے گی اور سخت عذاب ان کے مکر و فریب کی بنیاد پر۔ آیت بھی آپ نے سن لی، ترجمہ بھی سن لیا، پلے کچھ بھی نہیں پڑا۔ پلے تب پڑے گا
جس وقت آپ کو آیت کا شان نزول معلوم ہوگا کہ 1400 سال پہلے یہ آیت کیوں نازل ہوئی، کن حالات میں نازل ہوئی، کس جگہ نازل ہوئی، کس سبب سے نازل ہوئی اور کس وقت نازل ہوئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس جملہ معلومات کا نام سادے لفظوں میں ہے شان نزول کا معلوم ہونا۔ اس آیت کا شان نزول، اس کے کئی شان نزول ہیں، لیکن ان میں سے صرف میں ایک آپ کو پیش کرتا ہوں۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا، نبی نہیں بنایا گیا، اعلان نبوت فرمایا۔ نبی آپ اس وقت سے ہے جس وقت صرف اللہ تھا اور آپ تھے۔ جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو اس وقت آپ کی عمر شریف 40 سال ہے۔ 40 سال کی عمر میں آپ کو مشہور بات ہے، پتہ نہیں اب وہ آپ کی سکول کی کتابوں میں ہوگی یا نہیں، لیکن وہ سب کو یاد ہے کہ اگر میں پہاڑ پہ کھڑے ہو کے کہوں کہ ادھر سے ایک بڑا لشکر مکے پہ حملہ کرنے والا ہے تو کیا آپ میری بات کو قبول کرو گے یا نہیں، تو سب نے بیک زباں ہو کے کیا کہا، قبول کریں گے، کیونکہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ یہ کسی دور میں سکول کی کتابوں میں کوئی اس طرح کی باتیں مل جایا کرتی تھی۔ آج تو میں دیکھ رہا تھا کہ کالسیٹ یونیورسٹی کا جو نصاب ہے، جو انگلش کا پیپر تھا، اس پیپر کے اندر ایک سوال یہ بھی آیا ہوا ہے کہ گھر کے اندر اگر بہن بھائی اکیلے ہو تو ان کو جنسی تعلقات کس انداز میں اختیار کرنے چاہیے۔ یہ کالسیٹ یونیورسٹی کے انگلش کے پیپر کے اندر یہ سوال آیا ہوا ہے۔ یہ آپ کا مسلمانوں کا معاشرہ ہے، آپ ریاست مدینہ سے چلے۔ تو یہ کسی دور میں اس دور کی بات ہو رہی ہے جب ہم دوسری تیسری چوتھی میں پڑھتے تھے، تو یہ ہم نے اس وقت کی بات یاد کی ہوئی ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے سچے ہیں کہ آپ کے دشمن بھی آپ کو صادق اور امین کے لقب سے یاد کرتے ہیں۔ اور ہجرت کا معروف واقعہ ہے کہ جب آپ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا صاحب بنا کر ہجرت کرتے ہیں تو علی کریم کو اپنے بستر پر سلا کر ان کو جو ذمہ داری دی جاتی ہے وہ کیا ذمہ داری ہے کہ اہل مکہ کی امانتیں ان کے حوالے کر کے آپ بھی مدینہ آ جانا۔ یعنی حضور سے بڑا سچا بھی کوئی نہیں اور حضور سے بڑا امین بھی کوئی نہیں، امانت دار بھی کوئی نہیں۔ یہ ہے سوسائٹی، یہ ہے اسلامی معاشرہ، یہ ہے اسلامی اقدار کہ جہاں آپ کا دشمن بھی، قدر دشمن بھی، آپ کا خون کا پیاسا بھی آپ پر انگشت زنی نہ کر سکے، وہ بھی اپنی امان پہ جس امیر کی بارگاہ میں رکھے اسے ریاست مدینہ کا بانی محمد رسول اللہ کا تو آپ نے جب اعلان نبوت فرمایا تو اعلان نبوت کے ساتھ ہی وہ خوش نصیب ہوئے جن کو ازل سے اللہ تبارک و تعالی نے ناموس رسالت اور عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے چن لیا۔ وہ ابو بکر صدیق کی صداقت پر مبنی روح ہو یا علی کریم کی حیدری روح ہو، وہ عثمان غنی کی حیادار روح ہو یا فاروق اعظم کی جرأت مند روح ہو، وہ بلال کی روح تسکین ہو یا عبد الرحمن بن عوف ہو، وہ زید بن حارثہ ہو یا اسامہ بن زید ہو، وہ سلمان فارسی ہو یا مقداد ہو، وہ ابو ذر غفاری ہو یا سلمان سہیب رومی ہو۔ یہ وہ روحیں ہیں جن کو ازل سے اللہ تبارک و تعالی نے یہ شرط ادا کر رکھا تھا کہ 1,24,000 انبیاء و مرسلین کے مقدس اور معصوم سلسلہ نبوت میں اللہ تبارک و تعالی نے ان روحوں کو جس نبی کی حفاظت کے لیے چنا اس نبی کے سر پہ دستار ختم نبوت کی۔ اللہ اکبر۔ اب صدیق اپنی صداقت کی بنیاد پر، علی اپنے حلم کی بنیاد پر،
عثمان اپنے حیا کی بنیاد پر، عمر اپنے انصاف کی بنیاد پر، ابو ذر، مقداد اور سلمان اپنے فقر اور تصوف کی بنیاد پر جب دامن خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہو گئے تو کفار مکہ کو یہ خطرے کا الارم لگا کہ شاید اب ہمارا اقتدار خطرے میں ہے۔ یہ ہمیشہ سے ایک بات ذہن نشین کر لیں، اسلام کی ترقی ہمیشہ دو بندوں کو بہت تکلیف دیتی ہے، ایک کافر کو اور ایک منافق۔ حضور علیہ السلام کے زہری دور میں صحابہ کا واسطہ کافروں سے بھی پڑا، منافقوں سے بھی پڑا، لیکن ہم جس معاشرے میں ہمارا واسطہ صرف منافقوں سے پڑتا ہے۔ یہ بات سے نشین کر، اور منافق کسی حال میں بھی راضی نہیں، آپ جو مرضی ہے کر لیں، منافق کسی حال میں راضی نہیں۔ مشرکین مکہ نے جب یہ سمجھا کہ اسلام روز افزوں ترقی کر رہا ہے تو مکہ کے مشرکوں نے اس وقت، مکہ کے راجہ صاحب 4 رستے تھے جو مکہ کے اندر داخل ہوتے تھے، 4 رستے تھے بٹی صاحب مکہ میں داخل ہونے والے۔ ان 4 راستوں پر انہوں نے اس دور میں پولیس چوکیاں قائم کی اور ہر گھنٹے کے بعد ڈیوٹی تبدیل ہوتی تھی۔ وہاں ایک سپاہی موجود ہوتا تھا اور ایک شاطر اور چرب زبان قسم کا آدمی وہاں پر متعین کیا جاتا۔ اس کی ذمہ داری یہ ہوتی تھی کہ دور دراز ملکوں سے جو لوگ تجارت کے لیے یا خرید و فروخت کے لیے مکہ آتے ہیں، ان لوگوں کو مکہ کے اندر داخل ہونے والے 4 راستوں پر گائیڈ لائن دی جائے، بریف کیا جائے کہ یہاں مکہ کے اندر ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اس سے آپ نے نہیں ملنا، اس سے بچ کے رہنا ہے۔ یہ مکہ کے کفار کی طرف سے ایک ایجنڈا تھا، جس طرح آج کے دور کے اندر منافقوں کی طرف سے یہ ایجنڈا ہے کہ میڈیا ٹاک شوز لبیک والوں پر بند کر دو۔ سوشل میڈیا پر ہمارے اوپر پابندی، الیکٹرانک میڈیا پر ہمارے اوپر پابندی، پرنٹ میڈیا پر ہمارے اوپر پابندی، ناموس رسالت اور پاکستانیت اور اسلامیت کی بات کرنے پر ہمیں کئی مہینے بلاک کیا جاتا ہے۔ اگر تم اتنے سچے ہو اور تمہارے اندر اتنی صلاحیت موجود ہے تو پھر جہاں باقی جماعتوں کے چوروں کو بٹھاتے ہو وہاں محمد عربی کے وفاداروں کو بھی بٹھا کے دکھاؤ۔ لیکن اگر اتنی صلاحیت آپ کے اندر موجود ہے تو اتنی پابندیاں کیوں؟ اتنی پابندیاں کیوں؟ اس کا مطلب ہے کوئی خوف تو تمہیں ہے نا، کوئی ڈر تو تمہیں ہے نا، کوئی تکلیف تو تمہیں ہے نا، کہیں تو تمہاری شہادت پر ہمارا پیر آیا ہوا ہے۔ بے شک بے شک بے شک بے شک۔ اس وقت مشرکین مکہ نے بھی یہی کیا کہ لوگوں کو ایک ایک بندے کو کہا جاتا آپ طواف کعبہ کرو۔ اچھا یہ بھی بڑی عجیب بات ہے، طواف کعبہ سے نہیں روکا گیا، حجر اسود کے بوسے سے نہیں روکا گیا، احرام باندھنے سے نہیں روکا گیا، زمزم پینے سے نہیں روکا گیا، صفا مروہ جانے سے نہیں روکا گیا۔ روکا جا رہا ہے کہ ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اس کے پاس نہیں جانا۔ اب آپ کو آیت سمجھ آ جائے گی۔ زمزم سے نہیں روکا گیا، صفا مروہ سے نہیں روکا گیا، حجر اسود سے نہیں روکا گیا، کعبۃ اللہ کے چکر کاٹنے سے نہیں روکا گیا، خلاف کعبہ کو چمٹ کے دعا مانگنے سے نہیں روکا گیا۔ روکا اس بات سے جا رہا ہے کہ ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس کے پاس نہیں جانا۔ پتہ چلا منافق کا مسئلہ کعبہ نہیں، نظام مصطفیٰ ہے۔ اس
سے، اس شخص سے نہ ملنا، کہیں اس کے نظام سے تم آگاہ ہو گئے تو تم اپنا مذہب چھوڑ کر اس کے جدید مذہب کو اختیار کر لو۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذہب جدید نہیں ہے، حضور کا وہی مذہب اور دین ہے جو 1,24,000 نبیوں کا دین رہا۔ سبحان اللہ بولو۔ حضور اسی دین پر ہے جو آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کا دین رہا۔ حضور نے کوئی نئی شریعت نہیں لائی، وہی منہج ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء و مرسلین کو سپرد فرمایا۔ اب یہ لوگ اپنی اپنی ڈیوٹی کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے وہ جادوگر ہے، کوئی کہتا ہے وہ کاہن ہے، کوئی کہتا ہے وہ مجنون ہے، کوئی کہتا ہے وہ قرآن خود گھڑتا ہے، کوئی کہتا ہے اس کے پاس کوئی جبرائیل نہیں آتا، کوئی کہتا ہے اس سے اللہ بات نہیں کرتا۔ اب مشرک اور گستاخ کی عقل کبھی ٹھکانے پہ نہیں ہوتی، کبھی کہتا ہے محمد جادوگر ہے، کبھی کہتا ہے محمد کے اوپر جادو ہو گیا ہے۔ جو جادوگر ہو اس پر جادو ہوتا نہیں، اور جس پہ جادو ہو جائے وہ جادوگر ہوتا نہیں۔ اب مشرک کی عقل ٹھکانے پہ نہیں ہوتی، جو ساحر ہو وہ مسحور نہیں ہوتا، اور جو مسحور ہو وہ ساحر نہیں ہوتا، جو پاگل ہو وہ گھاڑ نہیں سکتا، اور جو گھاڑ لے وہ پاگل نہیں ہوتا۔ لیکن مشرک اور بے ادب کی عقل کبھی ٹھکانے پہ نہیں ہوتی۔ اگر عقل ٹھکانے پہ ہوتی تو تمہارے دور کے گستاخوں کی بھی عقل ٹھکانے پہ ہوتی۔ اس دور کے بے ادب اور گستاخ بھی اسی طرح کے بندے تھے جس طرح تمہارے معاشرے میں بندے ہیں، وہ کوئی نئی قسم کی مخلوق نہیں تھے، اسی طرح کے بندے تھے۔ اب عجیب بات یہ ہے کہ وہ لوگوں کو روکتے ہیں آپ نے ادھر نہیں جانا، جس طرح آج کے دور کے اندر آپ کو روکا جاتا ہے۔ لبیک والے انتہا پسند ہے، حالانکہ لبیک والے انتہا پسند نہیں، اگر نبی کے نام پہ امت کو کٹ مرنے کی دعوت دینا انتہا پسندی ہے تو پھر ایمان کس بات کا ہے؟ سبحان اللہ بولے گا۔ ہاں ہم اس معاملے میں انتہا پسند ہے کہ عمران کی خاطر مر کے جہنم نہ جاؤ، مریم کے چڈوں میں نجات نہ ڈھونڈو، نجات محمد خضرہ کے مدین کے چڈوں میں ڈھونڈو۔ سبحان اللہ اونچا ہو۔ میں کیا مریم کے چڈوں میں نجات نہ ڈھونڈو میں ہے گالا کی جنہیں نہیں سنی تھی پھر سن لو تو کی سبحان اللہ بولو۔ کیڑا میں تو اڑے کو تنخواہ لینی ہے، میں تجھے ٹکر دینا، کسی گل تو پریشان ہو گئے۔ سبحان اللہ اونچی بولو۔ مریم کے چڈوں میں بھی گند ہے، عمران کے چڈوں میں بھی گند ہے، نجات رسول اللہ کے قدموں میں ملے گی۔ اور اگر یہ انتہا پسندی ہے تو اس انتہا پسندی کو امت کو اپنانا چاہیے۔ یہ انتہا پسندی امت کو اپنانی چاہیے کہ امت عمران کی خاطر نہ مرے، کھمبوں پہ چڑھ کے جہنم میں نہ جاؤ، مریم کی خاطر تالیاں نہ بجاؤ۔ اگر جینا ہے تو رسول اللہ کے لیے جیو، مرنا ہے تو رسول اللہ کے لیے۔ کسی مولوی اور پیر کی خاطر مرنا بھی کوئی نجات نہیں، کسی سیاستدان کی خاطر بھی مرنا کوئی نجات نہیں۔ نجات صرف اس میں ہے کہ بندہ رسول اللہ کی خاطر مرنا۔ حضرت جس وقت وہ یہ لوگوں کو روکتے تو اب عجیب بات ہے کہ لوگوں کو روک رہے ہیں کہ تم نظام محمد کی طرف نہ جاؤ۔ آج بھی سوشل میڈیا پہ، الیکٹرانک میڈیا پہ اس بات پہ پابندی ہے۔ اچھا، لوگ عالم کفر اتنا طاقتور ہے، میں نے تو آپ کو ایک کانسیپٹ یونیورسٹی کے ایک انگلش کے پیپر کا ایک کوشچن بتایا، آج کی بات ہے۔ ایک بندہ ملحد قسم کا مجھے کہہ رہا تھا قرآن اللہ کا کلام ہے، میں نے کہا اللہ کا کلام ہے، کہنے لگا جب اللہ کی زبان کو نہیں تو اللہ نے کلام کیسے کیا؟ اب آپ استغفر اللہ پڑھ کے فارغ ہو گئے، آپ استغفر اللہ پڑھ کے فارغ ہو گئے، اسے جواب چاہیے، اسے جواب۔ استغفر اللہ تو ہمارا ایمان ہے نا، ہم نے پڑھ لیا، اس کا سوال ہے، اسے جواب چاہیے، اسے جواب دے۔ اب سیرانی صاحب اس کا جواب مجھے اس سے پہلے نہیں آتا تھا،
لیکن اچانک اللہ نے مہربانی کی. میں نے کہا آپ کا اعتراض یہ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور کلام کے لیے زبان کی ضرورت ہے اور اللہ کی زبان نہیں، لہذا قرآن اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا. تو پھر اس سوال کا جواب دینے کے لیے ایک میرا چھوٹا سا سوال ہے جس میں تیرے سوال کا جواب آ جائے گا. مجھے یہ بتا ہمیں کلام کرنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ اس نے کہا زبان کی ضرورت ہے. میں نے کہا خود زبان کو کلام کرنے کے لیے کس کی ضرورت ہے؟ کہنے لگا زبان کو کلام کرنے کے لیے کسی نئی زبان کی ضرورت نہیں. میں نے کہا جس طرح زبان کو کلام کرنے کے لیے زبان کی ضرورت نہیں، آنکھ کو دیکھنے کے لیے آنکھ کی ضرورت نہیں، کان کو سننے کے لیے نئے کان کی ضرورت نہیں، اسی طرح خود نور کو کلام کرنے کے لیے کسی زبان کی ضرورت نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ جواب سمجھا اس کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ آئے اور ہمارے پاس بیٹھے، آپ کو پتہ چلے دین کیا ہے. آپ نے کیا سمجھا ہے صرف مولوی وہ ہوتا ہے جو حلیمہ کی ڈاکی سنائے، بس دین اتنا ہی ہے. آپ کو لوگ گمراہ کرتے ہیں. میں اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں، اس قوم نے حلیمہ کی ڈاکی سے بھی کوئی سبق حاصل نہیں کیا. وہ ڈاکی رسول اللہ کو لینے کے لیے آئی تھی تو بیمار ہو کے آئی تھی. جب حضور کو لے کے گئی تھی تو سب سے آگے جا رہی تھی اور یہ بتا رہی تھی جس پر حضور سوار ہو جائے یا جسے حضور پسند کر لے وہ پیچھے نہیں چلا کرتا، امام بن کے آگے چلا کرتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس امت محمد نے یہود و نصارہ کے گٹر نہیں دھونے تھے، اس نے انگریزوں کے کتے نہیں نہلانے تھے، اس نے ساری انسانیت کی قیادت کرنی تھی. اس نے پوری دنیا کے اوپر اسلام کا پرچم لہرانا تھا. لیکن اسلام کا پرچم کتوں کے ساتھ سونے سے نہیں لہرایا جائے گا. اسلام کا پرچم نواز شریف اور مریم کے نعرے لگانے سے نہیں ہوگا. اسلام کا پرچم زرداری کا چیالہ بننے سے نہیں ہوگا. اسلام کا پرچم قرآن کے سائے کے نیچے آنے سے نہیں ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہے اس قوم کا سب سے بڑا مسئلہ کہ یہ قوم قرآن سے دور ہے. حضرت وہ روک رہے ہیں محمد کے پاس نہیں جانا. اب جس کو روکتے ہیں نا اس کے ذہن میں اللہ تعالیٰ ایک چیز پیدا کر دیتا ہے، یار جس سے منع کر رہے ہیں اسے دیکھنے میں حرج کیا ہے. گلی محلے میں کام کریں، اپنے دوستوں کو موٹیویٹ کریں، ان کو ان کا ذہن بنائیں، ان کو لبیک کے منشور سے آگاہ کریں. آپ اس بات کی اہمیت کو جانتے نہیں کہ لبیک نے صرف 27 تاریخ ہے 27 تاریخ کو شٹر ڈاؤن ہڑتال کا اعلان کیا. اور آپ کو پہلی مبارکباد میں دے دیتا ہوں، آج نواز شریف کے بھائی شہباز شریف چور نے اعلان کر دیا ہے کہ وزیروں سے پروٹوکول واپس لیا جائے. اور دوسرا اعلان یہ ہے کہ پیٹرول بھی ان کا کم کیا جائے گا. ابھی کم تک بات آ گئی ہے، انشاءاللہ ختم بھی کیا جائے گا. سنیے گا اور بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. یہ ہے اسلام کی سیاست. اور مجھے ایک بات لبیک کے رہنما سعد رضوی کی میرے دل میں کھبی ہوئی ہے، اور وہ کیا بات ہے. جب ایک اینکر پرسن سعد رضوی سے سوال کرتی ہے کہ آپ کے پاس ایجنڈا کیا ہے، منصوبہ سازی کیا ہے کہ آپ عوام کو ریلیف دیں گے، تو سعد رضوی کا برجستہ جواب بڑا غیرت مندانہ جواب ہے. کہا پیٹرول پمپ کے اوپر ریٹ
موٹر سائیکل والے کو 100 روپے لیٹر ملنا چاہیے، 600 سی سی گاڑی والے کو اوپر والے ریٹ پر ملنا چاہیے، جس کی 1800 سی سی گاڑی اور ویکو ٹال ہے اس کو اور ریٹ پر ملنا چاہیے۔ تو آگے اس اینکر نے کہا کہ پھر اس طرح کرنے سے تو ساری قوم موٹر سائیکلوں پر آ جائے گی۔ تو سعد رضوی کی یہ بات میرے دل میں گھوم گئی، کہا اور کیا مل جائے کہ قوم طلاق پسند نہیں کرتا۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، اور پاکستان میں یہ کام صرف ڈنڈے کے ساتھ ہوگا، اور یہ ڈنڈا صرف ڈنڈے پانے چلا۔ یہ جمہوری احتجاج کے ساتھ نہیں ہوگا، بے شک، یہ شرابیں پی کے یہ کام نہیں ہوگا کہ میں ریاست مدینہ بنانا چاہتا ہوں۔ یہ بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ صرف ایک بات کا مجھے آپ جواب دیں، پھر میں قرآن مجید کی آیت پڑھتا ہوں، مجھے ایک بات کا جواب دیں۔ 15 دن 17 دن IMF کے ساتھ انہوں نے مذاکرات کر کے، حتیٰ کہ ہماری اطلاع کے مطابق تو انہوں نے ایٹمی اثاثے بھی گروی رکھ دیے، لیکن ہمارے پاس چونکہ کنفرم خبر نہیں شنید ہے جڑا سب تو ریڈیشن پلانٹ ہے نا، جڑا ریڑھ نہیں ہڈی اٹامک نہیں، اتھے کھلتا ہو بندہ IMF والا اس نو بریفنگ دے رہے جتے جانا بھی چونکہ میں آن سٹیج بات کر رہا ہوں، میری بات لائیو جا رہی ہے، میں ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں، اس لیے چونکہ اس چیز کو میں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہوا اور میں ذاتی طور پر اس معاملے میں ثبوت نہیں رکھتا، لیکن اخباری خبروں کے مطابق انہوں نے ایٹمی اثاثے گروی رکھے، اور یہ کنفرم بات ہے کہ انہوں نے ایئرپورٹ، موٹر ویز اور بہت سارے پاکستان کے قومی اثاثہ جات گروی رکھ کے ان سے قرضہ لیا ہے، اور اب کہہ رہے ہیں روپیہ مستحکم ہو گیا، ڈالر ڈاؤن ہو رہا ہے۔ میرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ قرضہ اگر یہ اس قوم کے لیے لے رہے ہیں تو مجھے بتاؤ اس قرضے میں سے آپ کو کتنا ملتا ہے؟ کلر سائیدہ کے غریبوں کی فہرست بناؤ، ان میں سے اس قرضے کو کلر سائیدہ کے کتنے غریبوں کے چہرے پہ خوشحالی آئی ہے؟ یہ تو میں نے ساتھی بات کیا، میں اگلی بات کرنے لگا۔ قرضے یہ لیتے ہیں اپنی عیاشیوں کے لیے۔ اب سوال ایک سادے سے سوال کا جواب دیں، پنڈی سے لاہور موٹر وے، پنڈی سے پشاور موٹر وے، پنڈی سے فیصل آباد موٹر وے، لاہور سے سیالکوٹ موٹر وے، پشاور مردان سے سوات موٹر وے، جی ٹی روڈ کو چھوڑ دیں، باقی روڈ ٹول پلازے آپ چھوڑ دیں، باقی تمام عیاشیاں آپ چھوڑ دیں، آپ صرف ایک سادی سی بات کو سمجھ لیں، پنڈی سے لاہور تک موٹر وے پر کار کا ٹول بنتا ہے 1000۔ بسیں، کاریں، ویگن، ہائیس ٹوٹے، کوسٹرے، ان کو آپ چھوڑ دیں، کار کا ٹول بنتا ہے 1000، 950 روپے، 960-70 روپے تقریباً بنتا ہے، 1000 روپے بنتا ہے لاہور سے پنڈی تک۔ پنڈی اسلام آباد پر موٹر وے کے اوپر جو کیبل ہے ان کی تعداد ہے 20، لاہور پر جو کیبل ہے ان کی تعداد ہے 20، کتنے ہو گئے؟ 40۔ ہر ٹول پلازے سے، ہر کیبل سے 1 منٹ میں 6 کاریں گزرتی ہیں، 20 کیبل سے کتنی کاریں گزرتی ہیں؟ 120۔ دوسری طرف لاہور سے 120 کتنی ہو گئی؟ 240 ضرب 1000 نکالیں، ادھر نکالیں، کیلکولیٹ کرو کتنا یہ راجہ صاحب؟ 1 منٹ میں صرف لاہور سے اسلام آباد صرف کار کا جو ٹول ان کو وصول ہو رہا ہے وہ 2,40,000 روپے ہے۔ یہ ٹرک بسیں کوسٹرے میں گنتی نہیں کر رہا، ان کے تو زیادہ ہے نا، صرف کار کا ٹول 1 منٹ میں لاہور اور پنڈی میں ایک کیبل سے جو 6 کاریں 1 منٹ میں پاس ہوتی ہیں، 1 منٹ میں 240 کتنی کاریں بنی تھی؟ 200
24 घंटों में कितने बन गए, हफ्ते में कितने बन गए, महीनों में कितने बन गए, साल में कितने बन गए। तो सिर्फ पिंडी से लाहौर तक जो आप अरब हार रुपया वसूल कर रहे हैं वो किधर जा रहा है। ये मोटर वे की सूरत हाल है। सिर्फ मंदरा टूल प्लाजा से रोजाना 70,000 गाड़ी पास होती है। कितनी? 70,000 गाड़ी रोजाना मंदरा टूल प्लाजा से पास होती है। और 70,000 को 30 के साथ जरब दे, कितना पैसा बनता है? 21 लाख जी। ये सिर्फ कारों की बात हो रही है, इसमें भी ट्रक शामिल नहीं, कोस्टर शामिल नहीं। ये आपको एक रफ आइडिया दिया है। इसके बाद आप आगे आप सोचें और अपने आप को बदलने की कोशिश करें। और अगर चाहते हैं कि आपके हालात बदल जाए और पाकिस्तान बदल जाए और आपको महसूस हो कि रियासत मां जैसी होती है, तो फिर लब्बैक के साथ खड़े हो जाए, कुरान के निजाम के साथ खड़े हो जाए। मुबश्शिर लुकमान की रिपोर्ट के मुताबिक बर्तानिया के पास सरकारी गाड़ियां 45 है। कितनी? 45। बर्तानिया जैसे ताकतवर स्टेट के पास सरकारी गाड़ियां कितनी है? 45। और पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर से भी नीचे जिंदगी गुजारने वाले मुल्क के अंदर सरकारी गाड़ियां 1,60,000 है। फिर कहना मौलवियों का सियासत से क्या काम है? क्या काम? फिर होटलों पे बैठ के हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा करना, हमारा ये काम है। तुम्हें बता रहे हैं, बर्तानिया जैसा मुल्क जहां कोई एक बंदा भी बेरोजगार नहीं, जहां मेडिकल फ्री, जहां तालीम फ्री, जहां रहायश फ्री, जहां कुछ अरसा गुजारने के बाद दूसरे मुल्कों को भी नेशनलिटी मिल जाती है और बाकायदा बुढ़ापे में लोगों को अलाउंस मिलते हैं। जिस मुल्क के अंदर इतनी सहूलियात मौजूद है और दुनिया का ताकतवर तरीन मुल्क है, उस मुल्क के पास सरकारी गाड़ियां 45 है। पाकिस्तान जैसे मुल्क के पास 1,60,000 है। फिर कहना मौलवियों का सियासत से क्या काम है? ये काम है। 1,60,000 गाड़ियों को रोजाना कितना पेट्रोल फ्री दिया जाता है? टूल प्लाजे ये नहीं देते। अयाशियां कितनी होती हैं? एक बंदा एक सीट पर बैठता है, वो मोटरसाइकिल की हो या कार की हो। मुझे बताओ, एक बंदा तो एक सीट पे बैठा है, उसके साथ जो बाकी 10 गाड़ियां जा रही है, वो किस मकसद के लिए जा रही है? क्या बात होता है, इस मकसद के लिए। अगली बात सुन ले। तुर्की में हजरत जल्जला आया, उनको पाकिस्तान ने एक जहाज सामान भेजा। जब तुर्की में सामान पहुंचा, वो सामान खोला गया तो वो वही सामान था जो तुर्की वालों ने हमारे सैलाब मुतासिरीन के लिए दिया। लख लानत है, डूब के मर क्यों नहीं जाता? डूब के मर क्यों नहीं जाते हम? यानी जितना माल हमने सैलाब के नाम पे इकट्ठा किया है, खुदा की कसम सिर्फ सैलाब मुतासिरीन नहीं, पूरे मुल्क के अंदर हर बंदे को अगर दिया जाता तो हर बंदा खुशहाल हो जाता। इतना पैसा इकट्ठा किया, अगर दरियाओं के ऊपर दोनों तरफ से दीवारें बनाकर ऊपर छत डाले जाते, फिर भी ये पैसा खत्म होने वाला नहीं था। रियासतें ऐसी नहीं होती, रियासतें ऐसी होती हैं कि तुर्की का सदर अपनी आवाम को सिर्फ दिलासा नहीं, यकीन दिलाते हुए कहता है, जल्जला आ गया, मेरे रब की हिकमत थी, मरने वाले मर गए, उन्होंने वापस नहीं आना, बीमारों का इलाज करेंगे, जहां मर्जी है रहायश रखो, किराया स्टेट देगी, साल के बाद घर भी बना के देगी। ये होती है माएं, ये होती है रियासतें। यहाँ कोई मरियम के चड्डों में बढ़ता है तो कोई इमरान के चड्डों में बढ़ता है तो कोई जरदारी के चड्डों में बढ़ता है। फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुभान अल्लाह जी बोलो।
وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ نعرہ تکبیر فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ترسو دی گالے میں ضلع اٹک دی تحصیل جڑ کا بہت بڑا قصبہ ہے لاڑا شریف اتنے میں تقریر کر رہا سا چٹیاں داڑی والے بابیاں نوں تے لگا تو تکلیف ہوئی 50 نوجوان پی ٹی آئی چھوڑ کے لبیک شمولیت اختیار کی پیسہ بھی سٹیا داؤ بھی سٹے جیلوں بھی لکھائیاں ظلم بھی کیتے زہر کے ٹیکے بھی لائے پتہ نہیں یہ مولوی اور مولوی والے کس مٹی کے بری ہوئی ہے کہ مسجد کے اندر 5 سال چمڑ مردوں کی باتوں کی باتیں سننے کے باوجود بھی ان کے چہرے پہ نام بھائی گیا مزہ تو اس بات میں ہے نا پاکستان کو لبرل اور سیکولر سٹیٹ بنانے کے لیے کون سے حربیں استعمال نہیں کی فرانس کی گولیاں اور فرانس کے اسلحے سے تم نے فیض آباد میں ہمیں بھونا تھا وزیر آباد میں فرانس اور اسرائیل کے اسلحے سے تم نے ہمیں بھونا تھا لیکن تم ہر قدم پر ذلیل ہو رہے ہو ہم ہر قدم پر عزت پاتے جا رہے ہیں کیونکہ تمہیں بتایا تھا تمام عزتیں در مصطفیٰ پر پڑے تمام عزتیں در مصطفیٰ پر پڑے جس کو جتنی ضرورت ہے جا کے رسول اللہ سے وفا کر کے اٹھا بلا رہے ہیں آپ کو رسول اللہ کی طرف میں نے تو کوئی نہیں الیکشن لڑنا میں تے راجہ صاحب کو کوئی نہیں ڈالر لینا ہے کوئی مہینے تو بعد میں نے ڈالر دینے میں تے کوئی نہیں الیکشن لڑنا نہ کوئی میرا پروگرام ہے الیکشن لڑنا میں نے تو آنے کو کوئی مفاد کوئی نہیں لیکن مقصد یہ ہے کہ لبیک کے ساتھ اس لیے کھڑے ہو جاؤ کہ لبیک رسول اللہ کی عزت اور پاکستان کی بات ہے بات تو صرف اتنی ساتھ بے شک بہت حضرت کبھی کسی نے اس بات کی کوشش کی ہے کبھی کسی نے کوشش کی ہے کہ کلر سیدہ ایک چھوٹا سا قصبہ ہے ایک چھوٹی سی تحصیل ہے وہ بتائے وہ پی ٹی آئی کا ہے وہ نون لیگ کا ہے وہ پیپلز پارٹی کا ہے وہ جس جماعت کا بھی ہے وہ بتائے اس تحصیل کلر سیدہ کے اندر کتنے غریب رہتے ہیں اور سیاسی جماعتیں کس کس غریب کو وظیفہ دیتی ہیں کتنی مائیں ہوں گی جو اداسیوں کے ساتھ سوتی ہوں گی کتنے بیٹے ہوں گے جو بھوکے سوتے ہوں گے کتنے گھر ہوں گے جن کے پاس بجلی اور گیس کا بل جمع کرانے کے لیے پیسے نہیں ہوں گے کتنے گھر ہوں گے جن میں آٹا نہیں ہوگا کب تک ان چوروں کے نعرے لگاؤ گے کب تک ان چوروں کے نعرے لگا کر پاکستان کا ستیہ ناش کرو گے اب تو آ جاؤ رب کے قرآن کی طرف اب تو آ جاؤ رب کے قرآن کی طرف حضور نے فرمایا تھا میں تمہارے درمیان 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک اپنے اہل بیت اور ایک قرآن اب تو آ جاؤ قرآن کی طرف اور محمد کے نظام کی طرف اور میں چھوٹا سا سوال پوچھنا چاہتا ہوں یار آج مجھے سوال کا جواب دو اور نہ دے سکو تو پھر آج کے بعد سوچو کہ فتح الوی ہم سے کیا سوال کر رہے ہیں کائنات کی سب سے بڑے آستانے کا نام گنبد خضرا ہے کائنات کے سب سے بڑے پیر کا نام محمد رسول اللہ اور اس سب سے بڑے آستانے
نشین کا نام حسین ابن علی۔ بے شک میرا قرآن ہاتھ میں رکھ کر میرے اس امت سے سوال ہے، کائنات کا سب سے بڑا پیر، کائنات کی سب سے بڑی گدی، کائنات کا سب سے بڑا آستانہ، اور اس آستانے کا شیخ امام غیرت و حمیت، امام عالی مقام، امام حسین ابن علی، اس اتنی بڑی گدی کی سجادہ نشینی کو الوداع کہتا ہے۔ بہت بڑی بات، بہت بڑی بات۔ جو میری تقریر کو کہ یہ سوال کا جواب دے۔ خلیفہ اول، خلیفہ راشد، افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا ابو بکر صدیق، دوسرے خلیفہ امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب، تیسرے خلیفہ سیدنا عثمان ذو النورین، چوتھے خلیفہ علی بن ابی طالب، پانچویں خلیفہ امام حسن مجتبی۔ 6 مہینے کے اقتدار کے بعد آپ نے اپنا اقتدار اور خلافت حضرت امیر معاویہ کے سپرد کی۔ حضرت امیر معاویہ کے وصال کے بعد ایک پلید، ایک فاسق، ایک کاذب، ایک زانی، ایک شرابی مسند اقتدار پر بیٹھا، ایک کرپٹ، ایک لٹیرا، ایک چور، اس کا نام ہے یزید پلید۔ بتائیے، اس سوال کا جواب چاہیے، امام حسین کو یزید نے مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے روکا تھا؟ نہیں روکا تھا، نہیں روکا تھا۔ یہ کہا تھا کہ سجادہ نشین مجھے بنا دو؟ نہیں۔ یہ کہا تھا کہ جمعے کی نماز مسجد نبوی میں مجھے پڑھانے دو؟ نہیں۔ ان میں سے کوئی بات نہیں کی تھی، صرف اتنی بات کی تھی کہ میری بیعت کر کے چپ رہو۔ میری بیعت کر کے چپ رہو، میری بیعت کر کے چپ رہو، میری بیعت کر کے چپ رہو۔ ہائے ہائے ہائے، یہی مطالبہ تھا، گورنر مدینہ کو یہی بات لکھی گئی تھی۔ امام علی مقام امام حسین نے کیا فرمایا تھا؟ میرے جیسا تیرے جیسے کی چھپ کر بیعت نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ بولو، سبحان اللہ۔ یزید شرابی ہے، آپ کے حکمران شرابی۔ یزید کبابی ہے، آپ کے حکمران کبابی ہے۔ یزید چور ہے، آپ کے حکمران چور ہے۔ یزید کتے پالتا تھا، آپ کے حکمران کتے پالتے ہیں۔ ایسا ہی ہے۔ یزید میں شرم و حیا نام کی کوئی چیز نہیں تھی، آپ کے حکمرانوں میں شرم و حیا نام کی کوئی چیز نہیں۔ یزید شرابی تھا، شراب کا گلاس ہاتھ میں اٹھا کے کہتا تھا قرآن میں حرام ہے تو کیا ہوا، انجیل میں تو حلال تھی۔ یہ بھی یہی کہتے ہیں، شادی یہی کہہ رہے ہیں۔ تو پھر جب یزید یہ کام کرے تو جو اس کے خلاف کھڑا ہو جائے اسے حسین کہتے ہیں، اور جب یزیدی یہ کام کرے تو ان کے خلاف کھڑا ہو جائے اسے حسین کہتے ہیں۔ ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ میں نے 10 محرم کو گزشتہ سال 10 محرم کو میں نے تلگنگ میں ایک جملہ بولا تھا، اس جملے کو دوہرا رہا ہوں۔ میں نے کہا 10 محرم کو مسلمانوں کا کوئی گھر نہیں ہوتا جہاں امام علی مقام امام حسین کی نیاز نہ دی جاتی ہو، لیکن امام حسین کو ہماری نیازوں کی ضرورت نہیں۔ نیاز پیش کر کے اتنی دعا ضرور مانگا کرو، یا اللہ نیاز قبول کر کے سانو حسین علی غیرت تو چھوڑا جائے۔ جتنا غیرت مند رب نے حسین ابن علی کو بنایا سی، لیکن اس غیرت تو یا اللہ تھوڑا جا قطرہ سانو بھی عطا کر۔ پھر مجھے بتاؤ، یزید جیسے شرابی، کبابی، زانی، فاسق، فاجر، کاذب، شیطان، بے آبرو، بدتمیز، انتہائی ظالم، کرپشن کرنے والا، ظلم و ستم کرنے والا، منبر رسول پہ بندر نچانے والے کی حسین ابن علی نے بیعت کی یا قیامت تک اسے ننگا کیا؟ تو پھر آج آپ کی ذمہ داری ہے لبیک کے ساتھ کھڑے ہو کر یزیدوں کو ننگا کر دو۔ بے شک یہ آج آپ کی ذمہ داری ہے۔
سوچے بدلو، رویے بدلو، کردار بدلو، ٹھنڈے دماغ سے جا کے کول مائنڈ ہو کر میری باتوں کو سوچو اور میرے ساتھ بیٹھ کر اگر کوئی ٹیبل ٹاک کرنا چاہتا ہے تو میں ہر وقت تیار رہتا ہوں لبیک کے معاملے میں۔ میں نے اس دن جنگ میں یہ بات کی کیونکہ وہاں کچھ حالات ناساز تھے، تو میں نے یہ بات کی تھی کہ جس کو خواہش ہو میں اپنے خرچے پہ آؤں گا، میں اپنے خرچے پہ آؤں گا، اپنی ذمہ داری پہ آؤں گا، جگہ بھی آپ منتخب کریں گے، گھر بھی آپ کا ہوگا، وقت بھی آپ دیں گے، پیٹرول بھی میں اپنا ڈال کے آؤں گا۔ بات صرف اتنی ہوگی اگر یوتھیے کو خارج ہو تو وہ عمران کو قرآن سے پیش کرے گا، اگر پٹواریوں کو خارج ہو تو وہ نواز شریف کو قرآن سے پیش کرے گا، جیالوں کو خارج ہو تو وہ زرداری کو قرآن سے پیش کرے گا۔ میں انشاءاللہ اپنی ہر بات کو ساتھ رضوی کو نہیں، کیونکہ ساتھ رضوی ہمارا خدا نہیں ہے، میں خدا کے نظام کو قرآن سے پیش کروں گا۔ ہم نے نہ کسی کو معبود بنایا نہ کسی کو بت بنایا، ہمارا معبود رب ہے، ہمارے رسول محمد رسول اللہ، وہ رسول اللہ کی بات کرے گا ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آپ کو حسینیت قرآن کے دروازے سے دکھانی ہوگی اور حسینیت کی طرف آپ کو واپس آنا ہوگا۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری عزت میں اضافہ ہو، ہمارے وقار میں اضافہ ہو، ہمارے حالات بہتر ہو، وقت پہ بارش ہو، ہماری زمینیں خوشحال ہو جائیں۔ اچھا حضرت تریا مہینہ شروع ہونے لگا، چوتھے مہینے دے اینڈ تے کڑکا نو ہاتھ لگ جانے، بے شک اسی طرح اجے تک بارش کو نہیں ہوئی، قوم پھر بھی حیا نہیں آ رہی۔ تریا مہینہ شروع ہو گیا، چوتھے مہینے دے اینڈ تے کڑکا نو ہاتھ لگ جانے، بندے کڑکا چاڑیاں شروع کر دینے، اجے تک بارش نہیں ہوئی، جدوں دیاں راتیاں ون پھر بھی حیا نہیں آ رہی۔ کیا بات ہے، کہ یا اللہ بارش کیوں روکی یا ہونتے دے چھوڑ، میں نے ایک سوال کا جواب دے دیا، ہونتے چلو آٹا ٹرکچ آ جانا تے بندے پیچھے نسنے، قوم دیا بیٹیاں پیچھے نس رہی ہیں، حکمرانوں نو غیرت نہیں آنی، سانو تے غیرت آ رہی ہونی نا، کیونکہ اسی دیاں بہن آ لیا۔ بڑی بات ہے، کیا بات، جڑا بغیرت ہے اللہ ہر بغیرت نو عمران خان دیا پتر دے تے مریم جی دھی دے، آکھو آمین۔ بغیرت بندے نو اللہ مریم جی دھی دے تے عمران خان دیا پتر دے، لیکن اسی دھیاں بہنا رکھن والے لوگ اسانو پتہ نہ جدو دھیاں بہنا ٹرک دے پیچھے آٹے دی گتھی واسطے نس رہی ہوں، تے اسی اور تے کچھ نہ کر سکنے، غیرت تے کھا سکنے، غیرت تے کھا سکنے۔ ہوں تے ٹرکا میں چلو پیچھے نس کے تو لگ جانا 10 کلو والا تے 5 کلو والی گتھی، یہ بارشیں ہی نہ ہوئی، کڑک ہی نہ ہوئی تو پھر کتوں کھا سو؟ کدے رب کو بارش بھی منگی جائے؟ کیوں نہیں ٹائم تے بارش ہو رہی؟ ساڑھے اعمال دی وجہ سے۔ آؤ تہیہ کرو کہ اللہ تعالیٰ سانو اپنے اعمال بدلن دی توفیق دے۔ تسی جڑے ہتے بیٹھے ہو، تسی جڑے ہتے بیٹھے ہو، او آج رب نال اس گل دا تہیہ کرو کہ اسی حضور دی عزت تے ناموس واسطے لبیک نال کھڑے ہو سکتے۔ آج میں سیدھی جی گل کرن لگا، صرف کھڑے نہ ہوسا، صرف لبیک یا رسول اللہ نعرہ نہ مرسا، لبیک دے امیدواراں نو کامیاب بھی کر سکتے۔ بہت سبحان لبیک دے امیدواراں نو کامیاب بھی کر سکتے۔ ایک تو آئی ذمہ داری ہے، اپنے گھر دے لوگاں نو تیار کرو، اپنے دوستاں نو تیار کرو، انہاں نو دسو تے جیڑا بندہ تواڈے تے سوال کرنا تواڈے کول جواب کوئی نہیں، میں آ جاؤں۔ لیکن ایک مہربانی کرنا اور کلا بندہ ہوئے تو کلے بندے واسطے میں نہ بلا لینا، کم از کم کوئی 40-50 یوتھیاں میرے سامنے ضرور بیٹھا، کم از کم 40-50 یوتھیاں میرے سامنے بٹھانا، وہ یوتھیاں سوال کرے، میں لبیک دی وکالت کرنے واسطے تیار۔